السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ النساء کی آیہ مبارکہ 64 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 59 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 60 سے سٹارٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ عشرہ ذو الحجہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آج رات چاند نکل آئے تو آپ لوگوں نے اس عشرہ ذو الحجہ کو بہت اچھے سے گزارنا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی جانا ہے۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں، پورا رمضان نیکیاں اور تلاوت قرآن اور نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے اس مہینے میں جو ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کو غنیمت جانا ہے اور بہت اچھے سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ان دنوں میں ہم لوگ لیسن سکپ تو نہیں کریں گے، لیکن لیسن بہت کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مزید آپ ان دنوں میں روزے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ بھی بہت افضل عبادت میں سے ہے، اور اگر آپ لوگوں کے فرضی روزے رہتے ہیں تو وہ بھی آپ ان دنوں میں قضائی دے سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ تلاوت قرآن کی کثرت کریں اور اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ اس عشرہ میں ہم نے ایک قرآن مجید کم سے کم کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو آئیے لیسنز کی طرف چلتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ تفسیر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پہ غور و فکر نہیں کیا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے، لیکن پس پردہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ طاغوت کی طرف لے جائیں، ان سے اپنے مقدمات فیصل کرائیں۔ اور جیسا کہ آیہ مبارکہ 59 میں تھا کہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں امراء ہیں ان کی بھی۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جاتا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ پھر مزید کہا گیا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت بہتر بھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، ورنہ انسان کبھی کسی کے حق میں فیصلہ کرے، کبھی کسی کو سچا کبھی کسی کو جھوٹا، تو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو گے تو پھر نقصان کا بھی خطرہ نہیں رہے گا۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ ان کے حال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے اندر منافقین ہیں، اوپر سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن ان کی جو اندر کھاتے دوستیاں ہیں، ان کی وابستگیاں ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ اپنے مقدمات ان کا دل کرتا ہے کہ طاغوت کی طرف لے جائیں، حالانکہ ان کو طاغوت کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ انکار کریں۔ ان کے بارے میں کیا حکم تھا کہ اس کا انکار کریں۔ اور یہ اصول ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو پھر تمام معبود باطل کا انکار کرنا ہوگا، اس کی نفی کرنی ہوگی، پھر ہی انسان کا ایمان مکمل ہے۔ جس طرح کہ ہم نے 3rd پارے کے سٹارٹ میں ہی پڑھا تھا، ادھر آپ کو طاغوت کی ڈیفینیشن بڑی اچھی طرح بتائی گئی تھی کہ ہر وہ باطل قوت جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو،
کوئی بڑا بادشاہ ہو یا کوئی عام انسان ہو یا انسان کی اپنی خواہشات نفس ہی کیوں نہ ہو، اور وہ قانون بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اس سے ہٹ کر فیصلہ کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی یا ایسا قانون بھی طاغوت ہے، تو اس سے انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر مزید پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں تو ادھر کیا حکم دیا گیا تھا کہ جو تمہارے درمیان اہل حکومت ہیں، عمراء ہیں، تو ان کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر وہ طاغوت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ پھر ان کا انکار کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے آگاہی دے رہے ہیں کہ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، پھر مزید اور چاہتا ہے شیطان کہ گمراہ کر دے ان کو دور کی گمراہی میں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی انسان ہدایت کی طرف آئے یا مسلمانوں کے ساتھ وابستگیاں ہوں۔ جہاں شیطان کو لگتا ہے کہ کسی کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے تو وہاں ہی وار کر کے اسی وقت اس کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت ان کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے یعنی کہ اللہ نے نازل کیا ہے اور طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ شریعت مطہرہ کی طرف آؤ اور اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ آپ منافقین کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کے حالات بتا رہے ہیں کہ منافقین کا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ آپ ان کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ رکتے ہیں آپ سے رکے جانا، یعنی کہ ان کا دل نہیں کرتا کہ آپ کے پاس آئیں اور اپنے فیصلے مقدمات آپ کے پاس فیصل کروائیں۔ یعنی منافقین کا ہمیشہ رد عمل کیا ہوتا ہے کہ آپ وسلم کے پاس نہیں آنا چاہتے، آپ وسلم سے کنارہ کرتے ہیں، آپ وسلم سے جان چھڑاتے ہیں اور منافقین کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جا کر من پسند کے فیصلے کروا سکتے ہیں اور مزید ان سے رشوت بٹور کر ان کے حق میں فیصلے کر دیتے ہیں۔ مزید اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کے سند ضعیف ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کچھ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ منافق اس کا نفاق چھپا ہوتا ہے، بظاہر وہ اوپر سے خود کو مسلمان شو کرتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو یہودی تھا وہ حق پہ تھا، یعنی کہ اس اپنی بات میں سچا تھا، تو اس نے کہا کہ چلو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم لوگ تمہارے نبی کے پاس یہ فیصلہ لے جاتے ہیں، جو کچھ وہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، تو اس کے مطابق ہمیں پھر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن جو منافق تھا وہ جانے کو تیار نہیں تھا، کچھ اس کو پتا تھا کہ یہ شخص حق پہ ہے، یہ اپنی بات میں سچا ہے، تو اس کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تو پھر اس کو منظور کرنا پڑے گا، اور واقعی یہ شخص حق پہ بھی ہے، یعنی کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ بہانے سے کہنے لگا کہ چلو جو سردار ہے کعب بن اشرف اس کے پاس چلتے ہیں۔ مگر یہودی کعب بن اشرف کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا، اس کو بھی پتا تھا اپنے سردار کا کہ وہ بھی من پسند کے فیصلے کرتے ہیں، تو وہ اسی پہ پھر راضی ہوئے کہ یہی طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے یہ فیصلہ کرایا جائے۔ تو خیر یہ دونوں آپ وسلم کے پاس گئے، اپنا جو مقدمہ تھا ان کا، جو ان کے درمیان تنازع تھا وہ آپ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا اور آپ وسلم کو جو سمجھ آئی یہی کہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اب منافق اس بات پہ راضی نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ اب یہ فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر چلتے ہیں، کیونکہ ان دنوں سیدنا عمر بھی آپ وسلم کی اجازت سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ مقدمہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ جب عمر فاروق کو پتہ چلا کہ یہ فیصلہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں تو اس پہ عمر فاروق کو شدید غصہ آیا، انہوں نے تلوار اٹھائی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ یعنی کہ عمر فاروق نے کہا کہ جب ایک فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے تو اس کو پھر میرے پاس لے کے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو پھر مزید کہا جاتا ہے کہ جب یہ ان کا بندہ یعنی کہ منافقین کا مارا گیا تو پھر اس کیس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے یعنی کہ عمر فاروق کے بارے میں انہوں نے قصاص کا جو دائرہ تھا، مقدمہ تھا، وہ دائر کر دیا
اور پھر مزید یہ کہنے لگے کہ جو ہم اپنا جن کے فیصلہ سیدنا عمر کے پاس لے کے گئے تھے، اس میں ہمارا یہ بالکل ارادہ نہیں تھا کہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کروائیں، بلکہ اس سے تو ہمارا ارادہ تھا کہ سمجھوتا کرنا اور موافقت کا۔ تو کہا جاتا ہے کہ پھر اسی پہ اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل کر کے ان کی نقاب کشی کی، اور جو انہوں نے دائرہ یعنی کہ دائر کیا تھا، قصاص کے بارے میں مقدمہ کیا تھا، اس کو پھر اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو روایت ہے، یہ سندن ضعیف ہے، کمزور ہے یہ۔ اسی پہ اللہ رب العزت یہ آیہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچی، یعنی کہ مصیبت کیا تھی؟ جب ان کا بندہ یعنی کہ منافق جو قتل ہوا، تو کس وجہ سے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، پھر وہ آپ کے پاس آئے اور قسمیں کھا رہے تھے کہ واللہ ہمارا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا، یعنی کہ احسان اور موافقت کا تھا، یعنی کہ سمجھوتا کرنا اور صلح صفائی کروانا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمر فاروق سے فیصلہ کروانا نہیں تھا، بلکہ فریقین کے درمیان صلح صفائی کروانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہی، منافقین کے خلاف ہی فرما رہے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، تو آپ کیا کیجئے، ان سے اعراض کر لیں، واعظہم، اور نصیحت کیجئے انہیں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہیے ان کے لیے ایسی بات جو ان کے دلوں پہ اثر کرنے والی ہو۔ خیر جو واقعہ بیان کیا گیا، اگر یہ سندن ٹھیک نہ بھی ہو تو پھر بھی ان منافقین کی روز روز کی سازشیں ہوا کرتی تھیں، کبھی یہ کچھ کرتے، کبھی کچھ کرتے، کبھی یہود آپ کو ستانے کے در پہ ہوتے اور کبھی منافقین۔ تو اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور ان کو نصیحت کرتے رہیں، اور اس قسم کی ان کے ساتھ گفتگو کریں کہ جو ان کے دلوں پہ اثر کرنے والی ہو۔ مزید ان کو کیا کہیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کو یہ بھی بتائیے کہ جو بھی رسول اللہ رب العزت مبعوث فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ کی طرف جو بھی رسول بھیجے گئے ہیں، تو اس لیے کہ ان کے حکم کی اطاعت کی جائے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پیغام لے کر آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کی اطاعت کریں، کیونکہ وہ پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں۔ تو پھر ان کا کام کیا ہے کہ اگر بے شک وہ جب ظلم کر لیتے ہیں اپنی جانوں پر، تو اس وقت ان کو اپنے مقدمات آپ کے پاس لے کر آنے چاہیے اور اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، اور پھر مزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ البتہ وہ ضرور پائیں گے اللہ کو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور نہایت ہی رحم کرنے والے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک بہت اہم اناؤنسمنٹ آپ کے لیے کہ کچھ بہنوں کی طرف سے شکایت مل رہی ہیں، یعنی کہ وہ کچھ بہنوں کی طرف سے ان کو شکایات ہیں کہ وہ نمبر گروپ میں سے چرا کر اپنے گروپ بنا کر تو ان میں ان کو ایڈ کرتی ہیں، تو اس حوالے سے وہ بہت پریشان ہے، کافی دن سے بار بار شکایات کر رہی ہیں، کبھی کوئی بہن کبھی کوئی بہن، تو اس طرح نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے گروپس یہ اسباق کے اس لیے جوائن کیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر سکیں، تو اگر اس طرح ہمارے نمبر لیک ہو رہے ہیں تو یہ پھر بہت ہی غلط بات ہے، بہت بہنیں ایسی پریشان ہیں، تو آپ لوگوں سے بہت ہی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ جو بہنیں ایسا کر رہی ہیں وہ ایسا نہ کریں، یہ بہت ہی غلط بات ہے، ایک اخلاقی لحاظ سے گری ہوئی حرکت ہے کہ دوسروں کو اس طرح تنگ کرنا، اور وہ بھی پھر اسپیشلی جو قرآن کلاسز ہیں ان کو ڈسٹرب کرنا۔ تو امید ہے کہ جو بہنیں ایسا کر رہی ہیں وہ اس سے باز آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو معاف کرے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔